السلام علیکم جی، آپ سب کا یہاں پہ اکٹھا ہونے کا شکریہ اور میرا یہاں پہ آپ کے ساتھ دیر سے جڑنے کے لیے معذرت۔ ناظم جھوکیوں کا جو کیس ہے اس کے حقائق سے آپ تمام لوگ واقف ہیں۔ میں پہلا ایک قانونی پہلو اور دوسرا سماجی پہلو اس سے بات کروں گا۔ قانونی پہلو یہ کہ اس کیس کا مدعی ناظم کا بھائی افضل جو ہے اپنے بیان کے تحت چاہ رہا ہے کہ جو اس میں ایم پی اے صاحب اور ایم این اے صاحب ہیں ان کے اوپر کوئی الزام نہ آئے، ان کو اس کیس سے علیحدہ کر دیا جائے۔ جو وہاں پہ سرداری نظام قائم ہے، وڈیرہ شاہی قائم ہے، اس کے اوپر آنچ نہ آئے، بے شک میرے اپنے سگے بھائی کو انصاف نہ ملے۔ اس کیس میں جب مدعی نہ ہو اور ریاست اپنی طرف سے پیروی نہ کر رہی ہو تو واحد طریقہ جو بچ جاتا ہے، جو ہم ایک بار پہلے ایکسپلور کر چکے ہیں، کہ سول سوسائٹی سے لوگ سپریم کورٹ جائیں اور 184(3) کے تحت ایک انسانی حقوق کی بنیاد پہ پٹیشن فائل کریں۔ مگر اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ شارو جتوئی کیس کے اندر بھی یہ آبجیکشن اٹھایا گیا تھا کہ سول سوسائٹی ایک تیسرا فریق ایک فوجداری کے مقدمے میں کرمنل کیس میں کیسے پارٹی بن سکتی ہے۔ تو اس وقت انصاف کی خاطر جسٹس آصف کوسہ صاحب جو اس وقت بینچ پہ تھے، انہوں نے ہماری پٹیشن کو سو موٹو میں کنورٹ کیا اور عدالت خود فریق بنی اور عدالت نے خود یہ فیصلہ کیا کہ پبلک انٹرسٹ کے اندر وہ فریق بن کے ایک فوجداری کے مقدمے کے اندر جو آلریڈی چل رہا ہو، زیر التوا ہو یا اس کا ٹرائل مکمل کیا ہو، اس کی سنوائی کر سکتی ہے اور انہوں نے اس میں احکامات دیے۔ تو شاید اب یہی موقع بچا ہے جس کے اندر میری درخواست ہے آپ کے توسط سے تمام تر وکیلوں سے کہ اس کے اندر بار کاؤنسل کو آگے آنا چاہیے۔ بار کاؤنسل اگر بڑی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہونے والے ظلموں کے اوپر پریس ریلیز نکال سکتی ہے، اگر بڑے میڈیا ہاؤسز کے اوپر حملے پہ پریس ریلیز نکال سکتی ہے، تو یہ جو فیوڈلسٹک نظام ہے، یہ جو سرداری نظام ہے اور اس کے خلاف جو لوگ کھڑے ہیں ان کے لیے بھی نکل کے، اور ہم بطور وکیل بھی جائیں گے بار کاؤنسل کے پاس کہ ہم فریق بنیں، ہم سپریم کورٹ کے پاس جائیں اور ان سے درخواست کریں کہ اس کو سو موٹو لیا جائے اور اس کے اندر ریاست جو کہ اوریجنل فریق ہے وہ اس کیس کی پیروی کرے، ورنہ اس میں اور کوئی سلوشن نہیں ہے ہمارے پاس۔ ورنہ مظاہرے تو آپ دیکھ رہے ہیں دن رات، یہاں پہ چھوٹی بچیاں، مائیں، بزرگ چرپائیوں پہ ملبے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر پہلے گجر نالہ اور رنگی نالہ بھی گرا، اب نسلا ٹاور گر رہا ہے۔ اب دوسرا پہلو اس کا سماجی پہلو ہے۔ آپ تمام تر جو یہاں پہ حضرات پریس میڈیا کے انڈیپینڈنٹ بلاگر شامل ہیں، آپ کے توسط سے میں بالخصوص سندھ کے اندر کراچی کی عوام اور ایک حد تک حیدرآباد کی عوام اور ایک حد تک میرپور خاص کی عوام سے یا سکر کی عوام سے، جو بڑے شہروں کے اندر وہ لوگ ہیں جو سرداری نظام سے آزاد ہیں یا اس سسٹم میں آتے نہیں ہیں، ہم نے سالہ سال یہ سنا ہے اور میں بھی اس غلطی کا شکار تھا، اس غلط فہمی کا شکار تھا کہ جی بیوقوف ہے عوام سندھ کی، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے، یہ پستے رہتے ہیں، یہ مرتے رہتے ہیں، یہ لٹتے رہتے ہیں، یہ کرپٹ رہتے ہیں، پھر بھی ان ستاروں کو ووٹ دے کے لے آتے ہیں۔ مگر ناظم جھوکی ہو جس کا کہ دور دراز گاؤں میں نہیں، ملیر میں کراچی کی حدود میں قتل ہوا، اس کے تمام شواہد سامنے آ گئے، اس کی قتل سے پہلے کی ویڈیو کے کیوں قتل کیا گیا، اس کی اپنی ویڈیو کے مجھے کون قتل کرے گا، اور اس کے بعد اس کی لاش کہاں سے برآمد ہوئی یہ بھی آ گیا، ٹیلی ویژن پہ خبر بھی چل گئی، سارے وکیل بھی ایکٹیو ہو گئے، پھر بھی قاتل جو ہیں وہ آزاد چلے گئے۔ تو اندازہ کرو شہر والوں کہ مجبوری کیا ہوتی ہے، غلامی کیا ہوتی ہے، زنجیریں کیا ہوتی ہیں، بیڑیاں کیا ہوتی ہیں، جکڑ کے رکھا ہے ایک ایسے نظام میں جہاں نہ زندگی تمہاری ہے نہ موت تمہاری ہے، نہ زندہ رہتے ہوئے انصاف ہے نہ مرنے کے بعد انصاف ہے۔ ایسے لوگوں سے یہ تقاضا مت کرو کہ بار بار انہی لوگوں کو ووٹ دے کے ایم پی ایم این اے کیوں بنایا جاتا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان بیڑیوں سے آزاد کرو پہلے ان کو، اور ان کی آواز بنو۔ کہ اسی نظام میں ناظم جھوکیوں کی مثال آپ کے سامنے ہے، جو کھڑا ہوا اور اس نے کہا ایسی کی تیسی، یہ وی آئی پی کلچر نہیں چلے گا، یہ تانا شاہی نہیں چلے گی، یہ فیوڈلسٹک نظام، سرداری نظام نہیں چلے گا، اور اس کو چھوڑیں۔ اس نے تو بیٹھ کے عربوں کے راجاؤں کو اور پرنسس کو للکارا کہ نکلو میری زمین سے، کیا سڑک کھول کے نکلے ہو۔ ایسے خوددار انسان کو، ایسے بہادر انسان کے لیے اگر ہم کھڑے نہ ہو سکیں، اس کو اپنا ہیرو، رول ماڈل اور مشعل راہ بنا کے نہ نکل سکیں، تو پھر ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے اپنے آپ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس قوم میں، یہاں لوگوں کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے، کیپیسٹی نہیں ہے۔ شاید میں اس لیے لکی ہوں چونکہ میں شہر میں رہتا ہوں، شہر میں بڑا کراچی پریس کلب ہے، یا ہمارے پہ ذرا سی آنچ آتی ہے، ہلکی سی کوئی کن مارتا ہے، ہم پہنچ جاتے ہیں پریس کانفرنس کرنے کے لیے۔ جو چھوٹے شہروں کے اندر، چھوٹے قبیلوں کے اندر، قصبوں کے اندر لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ دن میں ویڈیو بنائیں گے، رات میں ان کہاں پہ لٹکے ہوئے ہوں گے، ان کو میرا سلام ہے۔ آپ ہیں جو اس اصل امید ہے اس ملک کے اندر جو رہ گئی ہیں۔ تو میری دوبارہ سے ریکویسٹ ہے تمام میڈیا چینلوں سے، تھوڑا وقت عمران خان، نواز شریف، مریم نواز، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، قمر علی باجوہ، فیض حمید، ان کی ذاتیات سے نکل کے عام عوام کے ایشوز کے اوپر بھی بات کر لیجئے، کوئی پرائم ٹائم کر لیجئے۔ اس شہر میں کوئی سرداری نظام کی طرف وجہ سے مر رہا ہے، کوئی کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے بے گھر ہو رہا ہے،
کل رات خبر آئی ایک صحافی نے اسی پریس کلب کے ممبر نے بھوک کی وجہ سے فہیم مغل نے خودکشی کر لی. یہاں ہمارے مسائل یہ ہیں, یہ کلاس ڈیفرنس. یا اس بات کو سمجھیے, مرنے والا بھی جھوکی ہو, مارنے والا بھی جھوکی ہو. اصل قبیلہ تھا امیر کا اور غریب کا. یہاں کوئی ایک اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہے اس ملک میں کہ صرف جرنل کا ہم نام لیں. بھوک بھی ایک بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے, غربت بھی اور امیری بھی ایک بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے. مذہب بھی ہے, فقہ بھی ہے, کلاس بھی ہے, ذات بھی ہے, پات بھی ہے, جنڈر بھی ہے. تو ان ساری اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں اور عام لوگوں کے ایشوز کے اوپر آئیں. میں شکریہ ادا کروں گا سندھ ایکشن لیگل ایڈ کمیٹی کا. میں شکریہ ادا کروں گا عوامی راج تحریک کا, جو پہلے دن سے اس ایشو کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ضمیر کو اجاگر کر رہے ہیں کہ ہم تھوڑی شرم کریں, اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور مظلوموں کا ساتھ دیں. بلکہ مظلوموں کو کیا, مظلومیت سے آزاد کرانے والا تھا ناظم جھوکی. وہ مظلوم نہیں ہے, وہ بہادر تھا, ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا. تو میری کوشش رہے گی کہ میں ان کے ساتھ چلوں, ہم سپریم کورٹ جائیں, جو بھی اس میں لیگل کارروائی ایکشن کارروائی ہو, ہم اس کیس کو دبنے نہ دیں, مٹنا نہ دیں, ورنہ جو تاریخ رقم ہوگی, جو مثال ہم قائم کر رہے ہوں وہ بہت خوفناک ہے. ایک اور مثال ہے ہمارے پاس, کیس ایک پہلے بھی دبانے کی کوشش کی تھی سردار چانڈیو, برہان چانڈیو نے, جب ایک گھر کے 3 مرد مارے گئے تھے, ایک باپ 2 بیٹے. پہلے ان کا بیٹا صدام اور پھر ان کی بیٹی ام رباب چانڈیو. ان کے حوصلے کو سلام ہے کہ انہوں نے ایشو ریز کیا اور لے گئے اس کو سپریم کورٹ تک, دلوایا سو موٹو, اور پریشانی کے اندر آ گئے وہ دونوں سردار. اور پھر ایک آخری بات, اس صوبے کی پارٹی سے بھی مطالبہ ہے. ہمیں نہیں لگ رہا کہ چہرے بدلنے سے اور چیئرمین شپ بدلنے سے کوئی پارٹی تبدیل ہو رہی ہے. جو والد کے اعتراف میں تھے وہی بیٹے کے اعتراف میں ہیں, جو والد کی طاقت کا منبع تھے وہی بیٹی کی طاقت کا منبع ہے. تو آصف ہوں یا بلاول صاحب ہو, فرق کیا پڑ رہا ہے؟ اگر عام آدمی کو اس کے حقوق نہیں مل رہے, سندھ کی عوام کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہ دو بھائی, ان کو اختیار دو, ان کو اپنے مسائل کے اوپر اختیار دو, عبور دو. یہ اصل جمہوریت. عوام کو آزاد کرنا, طاقت کا سرچشمہ آزاد عوام کے ساتھ ہے. غلام عوام کو آپ طاقت کا سرچشمہ بناؤ گے, اپنی غلامی میں بھی رکھو گے, بولو گے ہمارے طاقت کا سرچشمہ ہے. شرم آنی چاہیے. شکریہ جی بہت آپ کو.